آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں سے 26ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے، اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلد صلح کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک تو کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خدا کے زندہ مقدس کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کو باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آمین۔ خدا میں میرے عزیزو آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ 25ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص اور خاص برکت ہو۔ خدا ان کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزوں، پہلے تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں 2023 کے نئے سال کے لیے اور دوسرے ماہ کے لیے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے پہلے اتوار کی ہم عبادت کر رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آج کی خوبصورت پرستش کے لیے اور بھائی سونا کی خوبصورت پرستش کے لیے، خوبصورت پریئر کے لیے میں چاہتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں کریں۔ اور میں نے آپ سب کے لیے اور خصوصی طور پر ان لیڈنگ پرسنز کے لیے جو دعاؤں میں، جو کلام کے پڑھنے میں، جو پرستش میں رہنمائی کرتے ہیں، ہمیشہ خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے خادم کو یہ خوبصورت وفادار اور تابعدار لوگ بخشے ہیں جو اس کی اس ٹیم میں شامل ہیں، اور ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے نئے سال کے تعلق سے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے۔ اس تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ مدعی تیرے خلاف عدالت میں جا کے کھڑا ہو جائے۔ وہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تجھے پھر سپاہی کے حوالے کیا جائے گا، تو قید خانہ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ جب تک تو کوڑی ادا نہ کرے تو وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر آئیں، اس سے پیچھے جب ہم 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو بڑا زبردست ایک جو کلام اور پیغام خدا نے ہمیں دیا ہے مقدمہ بازی کے تعلق سے۔ اور اگرچہ ہم پس منظر میں دیکھیں تو خالصتاً اس حوالے کا تعلق جو ہے وہ ہماری مقدمہ بازی کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے غصے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہاں پہ غصے کے بارے میں اس کے بارے میں لکھا کہ غصے کے بارے میں تعلق۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کے سپاہی باز کو دیکھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارے نجات دہندہ کا کمال یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کی حکمت، دنیا کا علم، دنیا کی سوچ، دنیا کے خیالات اور دنیا کے معیارات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے آپ کے دنیا کے نجات دہندہ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا
وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ یسوع مسیح اس وقت اپنے شاگردوں سے، لوگوں سے مخاطب تھے کہ تم سن چکے ہو، شریعت میں یہ سن چکے ہو، لوگوں سے یہ سن چکے ہو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خون نہ کرنا، جو کہ خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، آج ہم بھی دنیا میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں جو ہمیں ظاہری صورت میں بڑی اچھی بھی لگتی ہیں اور شاید کسی قدر وہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، آپ کا معیار نہ صرف پوری دنیا سے منفرد ہے، اعلیٰ ہے، بلکہ باعث سے برکت بھی ہے۔ ہاللیلویا! خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ عہد عتیق میں کہا گیا تھا، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں تعلیم تھی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور جان کے بدلے جان۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خون کے بدلے خون۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس لیے حکم دیا نہ تو کسی کا خون نہ کرنا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنے اعلیٰ معیار کے بارے میں کہا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، میرا آئین یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا معیار یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ دیکھیں ذرا میرے عزیزوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو سزا شریعت میں دنیا کے نزدیک قتل کی ہے، خون کی ہے، نجات دہندہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی پر غصے ہوگا، گویا خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ قتل کرنے کے لائق کام کرتا ہے۔ کیسا شاندار معیار ہے، کیسی اعلیٰ بات ہے۔ اور جب ہم اس سارے پہاڑی بات کو میرے عزیزوں اسٹڈی کرتے ہیں، جو میں نے بچوں آپ کو بتایا تھا کہ 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک چلتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہر بات میں ہی اعلیٰ معیار پیش کیا ہے۔ ذرا زنا کے بارے میں دیکھ لیں، خدا کا پاک کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب تک کسی مرد کا عورت کا وہ زنا ثابت نہ ہو جاتا اس وقت اسے سزا نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح نے کیا اعلیٰ معیار پیش کیا کہ جب کسی مرد نے کسی عورت نے کسی مرد نے کسی عورت پر بری نیت سے دیکھ بھی لیا تو سمجھو وہ فعل کر چکا۔ گویا خداوند یسوع مسیح بنیادی طور پر اس جڑ کی بیخ کو نہیں کرتے ہیں، اس خیال کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں جو انسانوں کے اندر تباہی، بربادی اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ قتل جو ہے اس کی بنیادی وجہ غصہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کے اندر غصے کے بیچ جب بھر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں اور پھر نفرت جنم لیتی ہے، اور بالآخر وہ نفرت جو ہے قتل کی صورت میں جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور نہ صرف دوسرے شخص کی، جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ جو شخص قاتل ہے اس کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور خداوند میرے عزیزو ہمیں اس بات سے بچانا چاہتے ہیں۔ معیار کیا دیا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی پر غصے ہوتا ہے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ دنیا کی عدالت کے نزدیک جو خون کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، نجات دہندہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ سزا جو ہے وہ غصے کے لیے ہے، غصے کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ غصہ ہی بنیادی طور پر وہ بنیادی جڑ ہے جس کی وجہ سے میرے سے نفرت پھوٹتی ہے اور پھر لوگ اس مصیبت میں پن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے مزید اس کو ایکسپینڈ کیا، مزید اس کی وضاحت کر دی آگے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مزید اس کی جو بری شاخیں غصے سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یا اس کو صدر عدالت میں بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں۔ بڑی سپریم کورٹ، بڑی عدالت سنہیڈرن کی عدالت کے برابر ہوگا، سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی سزا کے لائق ہوگا جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں وہ خوبصورت معیار دیتا ہے کہ جس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگیاں بابرکت اور سکسیسفل ہو سکتی ہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، اور جب ہم یہاں پہ بھائی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف بھائی کی بات نہیں ہے، ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج ذرا ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، جج کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ہماری اسی زبان کی وجہ سے۔ اگر کوئی خوش ہونا چاہے
اور زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہے، خدا کا کلام کہتا ہے وہ اپنی زبان کو بدی سے بات رکھے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرے گا، اپنی باتوں کے سبب سے گنہگار ٹھہرے گا۔ اے پاگل دا لفظ کبھی ایسی عام ہی بولتے رہنے ہیں، ذرا گل بات ہوئی انہوں کی بتا تو پاگل آدمی ہے، دوسرے لوگوں پاگل۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں قتل نہیں کیا کسی شخص کو، کسی کی جان نہیں دی، کسی کی آنکھ نہیں نکالی، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا، کسی کے پاؤں کو نشان نہیں پاؤں کو نہیں کاٹا، پاؤں کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو زد و کوب نہیں کیا، تو بھی خداوند نے فرما دیا کہ وہ شخص جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے 3 سزاؤں کا حقدار ہو سکتا ہے، عدالت کی سزا کا، صدر عدالت کی سزا کا، اور پھر آتش جہنم کا، جہنم کی آگ کا وہ سزاوار ہو سکتا ہے ایسا شخص۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا لکھا؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، ہفتہ وار عبادت کے لیے چرچ جاتا ہے، جمعے کی عبادتوں میں دعائیہ بشارتی میٹنگ میں جاتا ہے، بڑے بڑے کروسٹ میں جاتا ہے، وہاں پر تجھے یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کی تو مجھ سے ناراضگی ہے، وہ تو مجھ سے ناراض ہے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں مجھ سے ناراضی میں ہیں، اور یا بچے ایسا سوچیں، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کیا کرو؟ فوراً لکھا ہے شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ یہاں پہ میرے عزیزو جب ہم جسمانی معنوں میں دیکھتے ہیں، غصے کے تعلق سے دیکھتے ہیں، دنیاوی مقدمہ بازی کے تعلق سے دیکھتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے پہلی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم غصہ کرتے ہیں، جب ہم ناراض ہوتے ہیں، جب نفرت بڑھتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر تھانوں تک، کچہریوں تک اور عدالتوں تک بات جاتی ہے میرے عزیزو، جس سے سوائے ذلت کے، رسوائی کے اور خرچے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج دیکھ لیں کتنی خوبصورت بات ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے ایسی صورت میں کہ اگر غصے کی صورت میں، نفرت کی صورت میں، کیسی ہی سچویشن میں کچھ بھی کیوں نہیں ہو گیا، عدالتوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ جب آپ ان میں مسائل میں الجھیں گے تو آپ خود بھی خار ہوں گے اور دوسروں کے بھی آپ خار کریں گے، آپ کا بھی نقصان ہوگا اور دوسرے شخص کا بھی نقصان ہوگا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس غصے اور نفرت کے بیج کو جڑ سے کاٹ دیں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں آئے نہ، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ ہو گیا ہے، غصہ آیا تھا، نفرت آ گئی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، قتل تک بات پہنچ گئی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، جو پاگل کہتا ہے صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، جو احمق کہتا ہے وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا، تو جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم تو یہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں روز۔